بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ویلاگ میں جس ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو یہ جو ملک کے جس قسم کے بحرانوں کا شکار ہے، معیشت کے جو حالات ہیں، عوام کو جس قسم کی پرائس ہائیک اور جو مشکلات کا سامنا ہے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں جن کو پاکستان کا سامنا ہے، تو ان سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کیا میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی آفر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ایک ٹیبل کے اوپر جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے یہ بات کی، جب لاہور میں ان کا جلسہ ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جس قسم کے مسائل ہیں ان کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں، اداروں اور جو ستون ہیں، مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ کی جو پلرز ہیں، کہ سب کو مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جس کے بعد یہ کویشچن ریز ہونا شروع ہوا، یہ سوال و جواب ہونا شروع ہوئے کہ کیا عمران خان کے متعلق بھی میاں نواز شریف صاحب کی یہی پالیسی ہے، وہ عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ دعوت دیں گے، وہ عمران خان صاحب کو جو اس وقت جیل میں ہیں، جس قسم کی ان کی پارٹی کو مشکلات ہیں، ان مشکلات سے ظاہر ہے تاکہ ان کو بھی ایک ایک جب ان سے بات چیت کی بات ہوگی، جب عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے کی بات ہوگی، جب تمام سیاستدانوں کی بات ہوگی کہ جی سب مل کے بیٹھ کے، تمام اداروں کو کہ جی مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی بات ہوگی، تو آپ پاکستان کی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی اور ایک ایسے لیڈر جو کہ اس وقت شاید سب سے زیادہ پاپولر ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان، تو کیا ان کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ظاہر ہے کویشچنز پوچھے جا رہے ہیں، ریز ہو رہے ہیں، کالمز میں سجیشنز آ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں میرا جو ویو ہے اس میں جو ہے وہ میں آپ سے اپنا شیئر کروں گا ویو، اور میری ذاتی رائے میں بے شک یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے کہی واپسی کے اوپر، اور انہوں نے آ کے جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سب کو مل کے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ لیکن میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس قسم کا کم از کم کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے۔ عمران خان صاحب کو وہ ہاتھ ملانے کی بات یا ان کے بارے میں کوئی رعایت ان کو دینے کے بارے میں، اور یہ کہ جی ان کو بھی آپ بے شک ریلیز کریں اور پی ٹی آئی آ کے اوپن الیکشن لڑے، اور پھر یہ کہ جی ہم سب مل بیٹھ کے تو پھر پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے، اس قسم کی بات میاں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے میری ذاتی رائے میں۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ ایک تو جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن حالات میں میاں نواز شریف صاحب واپس آئے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ 2017 میں 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بلکہ جو کچھ 19 میں جس طرح ان کے ساتھ ہوا، پھر ان کو پاکستان سے باہر بیماری کی وجہ سے جانا پڑا، ان کو جیل فیس کرنا پڑی، ان کی بیٹی بھی جیل میں رہی، اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی مطلب ان کے اوپر بھی کافی مشکلات آتی رہیں، اور پھر ان کے بارے میں جس قسم کے فیصلے ہوئے، ان کے اوپر کویشچنز ریز ہوئے، سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے، اور پھر یہ کہا گیا، سب نے تسلیم کیا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ، میسو قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، اور پھر یہ کہ جوڈیشری کو استعمال کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر الیکشنز کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کو الیکشن جتوایا جائے اور میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کو الیکشن سے باہر، مطلب ان کو وہ تاکہ حکومت نہ بنا سکیں، وہ انتخابات ہار جائیں۔ یہ اس سب بیک گراؤنڈ کے بعد اب میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے، اس میں جو واپسی میں جو بہت اہم جس ایونٹ کا میرا خیال ہے کہ جس کی کنٹریبیوشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اور پھر واپسی جس طرح سے ہوئی کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک لاڈلے کے طور کے اوپر واپس آئے، پھر ان کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، اسٹیٹ لیول کے اوپر ان کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، حکومتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں، ان کا سرکاری طور کے اوپر ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہائی کمشنر جو لنڈن میں تھے انہوں نے ان کو سی آف کیا۔ اس لحاظ سے یہ جو سارے کے ساری جو باتیں ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے واپس آئے ہیں، اور تو اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز میں یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی جن حالات میں واپسی ہو رہی ہے، اس میں جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ مئی 9 کے جو اٹیکس ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔
جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کی پی ٹی آئی نے جس طرح سے اٹیک کیے اس دن، اور وہ اٹیک فوج کے اوپر تھے، اور وہ اس قسم کے مطلب ہے کہ حملہ تھا پاکستان کی فوج کے اوپر کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جس کی کبھی کوئی ہمیں پریسیڈنٹ نہیں ملا، جس کے بارے میں جو اتنا سیریس نیچر کا تھا کہ اس وقت یہ ایک تو بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ جی 70 سال سے زیادہ ہمارا دشمن جو نہیں کر سکا، تو وہ پی ٹی آئی کا حوالہ دے کے کہا گیا جی کہ ان لوگوں نے، اور پھر یہ سب کچھ کیا، پھر اس کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا کہ عمران خان کا، کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے بیانیہ بناتے رہے، وہ لوگوں کا مائنڈ بناتے رہے، پھر سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا، پری پلان، سب کچھ اس ایونٹ کا بہت اہم کردار ہے۔ مئی 9 اگر نہ ہوتا تو شاید اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن نہ ہوتی، اور اس طریقے سے جو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، بیکاز عمران خان اور پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، تو اس کے بعد ظاہر ایڈمنسٹریٹولی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاست میں ان کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی کنوکشن ایک ہو گئی، پھر سائفر کیس بھی میچور ہوتا جا رہا ہے، اس میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جلد ان کی کنوکشن ہو جائے گی۔ ان کے تمام میجورٹی ان کے پولیٹیکل لیڈر پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے، اور جلسہ نہیں پی ٹی آئی کر سکتی، کہیں جلوس نہیں، کارنر میٹنگ تک وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے حالات جو ہیں، جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے، اور وہ اس کا ایک ریزن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مئی 9 ایک اس قسم کا ایونٹ ہوا کہ وہ ایک مائنس جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو مائنس جب آپ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ویکیوم جب آتا ہے، تو آپ کو پھر کسی پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور اس انداز میں ہوئی۔ یہ بھی بات درست ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ماضی کے جو فیصلے تھے سپریم کورٹ کے، اور جو جس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، اور جس طرح سے ان کی حکومت ختم کی گئی، اس کے اوپر بہت لوگ، ایون لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، غلط طریقے سے کیا گیا، ان کی پرسیکیوشن ہوئی، پی ایم ایل این کے لوگوں کی پرسیکیوشن ہوئی۔ اب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ان کے لیے، ان کے حق میں سب کچھ ریورس کیا جا رہا ہے۔ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب سے میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے حق میں بات کروں گا، اور تاکہ ان کو عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی آزاد ہو جائیں، وہ آ کے یہی والی بات کہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ مل کے وہ بھی مل کے بیٹھیں، اور پھر مل کے بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ کریں، کس طریقے سے مشکلات سے نکالنا ہے، تو آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ مئی 9 جو ہے وہ ایک بہت گہرا زخم ہے۔ وہ 9/11 ہے پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے، پاکستان کے لیے بھی وہ بہت ہی خطرناک ایک انسیڈنٹ تھا، وہ بہت ہی شرمندہ کرنے والا پورے پاکستان کے لیے وہ دن تھا، لیکن خاص طور کے اوپر فوج کے لیے وہ 9/11 تھا، فوج کے لیے وہ ایک ایسا گہرا زخم ہے جس کو فوج بھلا نہیں سکتی۔ تو ایسے پارٹی، یا اس پارٹی کا لیڈر جس کے بارے میں فوج کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، پورا سال ایک ایسا بیانیہ بناتے رہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، پھر وہ تو یہ بھی کہ کانسپریسی بھی تھی، پلاننگ بھی تھی، سب کچھ۔ سو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس نے مئی 9 کیا، اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے واپس آئے، جس طرح سے ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی، تو کیا وہ اس قسم کی، اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی اس قسم کا انیشیٹو، اس کے لیے کسی رعایت کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ رعایت کی بات میری ذاتی رائے میں نہیں کر سکتے، اور وہ اگر رعایت کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بہت سی رعایتیں جو حاصل ہیں، وہ رعایتیں ان سے چھن سکتی ہیں، ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، بیکاز جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ جس قسم کا مئی 9 کا جو زخم ہے، اور مئی 9 کے جو واقعات ہیں، مئی 9 کو جو کچھ ہوا، وہ ایک عام سیاسی کوئی احتجاج نہیں تھا، کچھ عام کوئی سیاسی رد عمل کسی چیز کا نہیں تھا، وہ ایک اس قسم کا پرتشدد ری ایکشن تھا، اور اس قسم کے وہ حملے تھے پاکستان کی فوج کے اوپر اور فوج کے اداروں کے اوپر، فوج کے مطلب ہے کہ بے شک وہ جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو، اور بہت سے مطلب ہے کہ ڈیفنس کے جو ادارے تھے، آئی ایس آئی کے بھی، پھر ایئر فورس کے بھی، اور سو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنی بڑا ایک جرم ہے آن پارٹ آف پی ٹی آئی، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب لگ گیا، کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے رعایت مانگنا
مشکل، میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا، بیکاز آپ اب پی ٹی آئی کو اس اس چیز سے بائی نائن سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. یا تو یہ ہوتا کہ میاں کہ عمران خان صاحب فوری طور کے اوپر وہ اس کو جس وقت یہ واقعہ ہوا اسٹرانگلی کنڈیم کرتے وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس، اسٹرانگلی کنڈیم کرتے، وہ کہتے یہ ظلم ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے کہ جس نے یہ کیا ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے اور یہ سارا کچھ. لیکن عمران خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی. انہوں نے تو کنڈیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے تو شروع میں آپ کو یاد ہے جس طریقے سے وہ تو بلکہ تمام تر انہوں نے دوسرے دن یا تیسرے دن تمام تر ذمہ داری انہوں نے کہا کہ جو بھی حالات ہیں جس قسم کے اس کے تمام تر ذمہ دار ایک شخص ہے اور وہ آرمی چیف. سو یہ فوج کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لڑائی جو لے لی، فوج کے ساتھ جو ڈائریکٹ عمران خان نے جو عمران خان ورسز آرمی اپنے آپ کو کر لیا، تو ان حالات میں اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اپنے پاس بات چیت کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اس طرح کی وہ بات کریں. اور یہ تو امپاسبل ہے بیفور الیکشنز کے بعد مجھے نہیں پتا کیا حالات ہوں گے، کیا اس وقت یہ ممکن ہوگا کہ نہیں ہوتا، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن کم از کم ابھی یہ چیز اور الیکشن تک یہ چیز بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ مجھے آپ بتائیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا جس طرح واپسی ہوئی، جس طرح سے پی ایم ایل این کی پی ایم ایل این کو نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر حکومتیں دیکھ لیں جو بھی ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی اور پھر پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی. سو بہت سے لوگ جس طرح سیاستدان کہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا الیکشن کا، الیکشن سے پہلے ہمیں نتیجے کا پتہ ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے حق میں ہوگا. اگر اب پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہی والی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آ جائیں اور ان کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن میں بالکل موقع دے دیں، ان کو معاف کر دیں اور سب ہم مل بیٹھ کے تو اب ملک کا ہم فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ، تو ایسی صورتحال میں مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، اور اگر وہ باہر نہ بھی آئیں تو پی ٹی آئی کو اگر بالکل فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشنز کا موقع ملتا ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر کیا پی ایم ایل این الیکشن جیت پائے گی؟ یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور یہ میری ذاتی رائے میں جو حالات ہیں اس کی وجہ جو بھی ہے، اس کی وجہ ایسی نہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی بڑی زبردست کنٹریبیوشن تھی، ان کی حکومت بڑی زبردست تھی، انہوں نے ڈیلیور کوئی بڑا زبردست کیا، لیکن حالات اس قسم کے ہوئے جب ان کی حکومت گئی، اور چونکہ دوسری جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی وہ پرفارم نہیں کر سکی، اور معیشت کو جو وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے ہی رہے، بلکہ مشکلات بڑھ گئیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، پاکستان کی معیشت مزید خراب ہو گئی. سو ان تمام وجوہات کی وجہ سے پی ایم ایل این بہت ان پاپولر ہوئی جب سے جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت پی ڈی ایم نے ختم کی تھی. اس کے بعد ود ایوری پاسنگ ڈے عمران خان کی پاپولیرٹی اوپر جاتی گئی، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اوپر جاتی گئی، اور میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی نیچے آتی گئی. اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ جو ایک لیٹسٹ سروے ہے اس میں یہ کہ جی ایک پاپولیرٹی ری گین کر رہی ہے پی ایم ایل این، لیکن اگر فری اسپیس ملتا ہے الیکشن فیئرلی سب کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل جاتی ہے اور بالکل فیئر الیکشن اس طریقے سے ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب جس سوچ کے ساتھ واپس آئے ہیں، یا جو اس وقت جو حالات ہیں پی ایم ایل این کے لیے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد ان کی حکومت ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ممکن ہوگا. اور پی ٹی آئی بالکل اس مطلب ہے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک فری الیکشن کے، میں کہہ رہا ہوں اگر روک ٹوک نہ کی گئی تو وہ ایک میجر سرپرائز دے سکتے ہیں، اور وہ سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے نہیں چانس نظر آتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو دن پہلے کل کی بات ہے کہ جب پیشی ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی عدالتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں شہباز شریف صاحب سے سوال ہوا یہی والا کہ جب سیاستدانوں، اداروں سب سے بات چیت سب نے مل کر بات کرنے، مل کے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی جب میاں نواز شریف صاحب نے بات کی، تو اس میں کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی شامل ہیں ان سیاستدانوں میں، ان کے لیے بھی ان کو بھی موقع ملے گا؟ یہی بات سارا اس طرح کا کویشچن ہوا، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی جو میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں. سو وہ اگنور کرنا چاہتے تھے، اوائڈ کرنا چاہتے تھے، اور بیسک ریزن یہی ہے
کہ وہ یہ کریں گے نہیں، وہ یہ کر نہیں سکتے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.